بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امان اللہ ناصر اور اس وقت آپ کیٹو کی خوبصورت سکرین پر یہ پروگرام دیکھ رہے جان جان بلوچستان، اور آج بلوچستان کا ایک بہت خوبصورت شہر ہے۔ آپ جب کوئٹہ سے روانہ ہوں گے کراچی تک تو درمیان میں سینٹر میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے خوزدار۔ اس خوزدار میں موجود ہوں۔ خوزدار میں پہلے بھی آپ کو اس پروگرام کے توسط سے دکھا چکا ہوں بار بار، لیکن آج خوزدار کا جو ایک خاص جگہ ہے یہ بلوچستان لیویز کا جو سینٹرل ایک کمانڈنٹ کا جگہ ہے جہاں پہ یہ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں۔ بہت بڑا یہ ٹریننگ سینٹر ہے، وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، اور اس کے لیے میں مشکور ہوں ڈائریکٹر جنرل لیویز بلوچستان جناب قادر بخش پرخانی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ لے آیا اور یہ خوبصورت جگہ میں نے بھی دیکھا اور آپ کو بھی میں ڈیٹیل کے ساتھ دکھانا چاہوں گا۔ پہلے میں قادر بخش صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ سر آپ نے مجھے یہاں پہ لے آیا۔ آپ اس جگہ کے بارے میں ذرا بتائیں کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں بنایا گیا ہے، یہ جو ہماری لیویز فورس ہے اس کا یہاں پہ کیا کام ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لیویز فورس جو ہے اپنے گاؤں میں ہوتا تھا یا شہروں میں ہوتا تھا یا بی ایریا میں، لیکن اتنا زبردست یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا کوئی آرمی کا ٹریننگ ہو رہا ہے۔ تو اس بارے میں آپ بتائیں پلیز سر۔ بہت شکریہ امان اللہ صاحب۔ سب سے پہلے تو میں لیویز ٹریننگ سینٹر کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹریننگ جو ہے نا ہر فورس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ جی سر۔ یعنی جو بندے ہم فورس میں لیتے ہیں، جن کو بھرتی کرتے ہیں اور جو کرائٹیریا ہم اس میں رکھتے ہیں، تو سب سے پہلے مینڈیٹری اس میں ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہم وہ لڑکوں کو جو ہے نا ٹرینڈ کر کے یہاں سے فیلڈ میں بھیجے تاکہ وہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں۔ تو یہ لیویز کا جو ہے نا ٹریننگ سینٹر ہے، اور اس میں ہم پورے صوبے سے جہاں سے بھی اپنے فریش ریکروٹس لیتے ہیں جن کو ہم بھرتی کرتے ہیں تو پھر ان کو یہاں پہ ہم ٹریننگ کراتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم بیسک ٹریننگ پہلے کراتے ہیں ان کو، پھر لائٹ کمانڈو کا بھی پلان ہم بنا رہے ہیں ان کے لیے کہ لائٹ کمانڈو ٹریننگ بھی ہم اسی سینٹر میں کرا لیتے ہیں ان کو۔ تو جس طرح کی ٹریننگز آرمی کو دی جاتی ہیں، ایف سی کو دی جاتی ہے یا باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دی جاتی ہے، اسی طرح کی ٹریننگ یہاں پہ بھی وہ ساری فیسلٹیز یہاں پہ اویلیبل ہے، اور ہم لیویز کو بھی اسی طرح کی جو ہے نا ٹریننگ دے دیتے ہیں۔ اچھا سر، ایک نئی بات میں نے یہ دیکھی ہے کہ لیویز میں نے کبھی لیڈیز نہیں دیکھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آج میں نے دیکھا کہ یہاں پہ لیڈیز بھی ہیں ماشاءاللہ، انسٹرکٹرز بھی ہے، اور یہاں سے میں نے جو کمانڈنٹ صاحب نے بتایا کہ تقریباً کوئی 55 جو ہے نا پچھلے بیج میں وہ فارغ ہو گئی ہے، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ جی، جس طرح میل کی ریکروٹمنٹ ہم کرتے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ سے ہم میل کینڈیڈیٹس لیتے ہیں لیویز فورس میں، تو اسی طرح فیمیل کینڈیڈیٹس کا بھی فورس میں کوٹا ہوتا ہے۔ تو اس کوٹے کے مطابق ہم جو ہے نا فیمیل کی بھی ریکروٹمنٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی ٹریننگ بھی یہاں ہم کراتے ہیں۔ جس طرح کی میل کی ٹریننگ ہوتی ہے اسی طرح فیمیل کی بھی یہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہمارے فیمیل انسٹرکٹرز بھی ہیں جو فیمیل کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ جس طرح میل انسٹرکٹرز ہیں ہمارے، تو اسی طرح فیمیل انسٹرکٹرز بھی ہیں۔ تو لیویز فورس میں جو لیڈیز کا ہے کیا رول ہوتا ہے، مطلب کیوں ضروری آپ نے سمجھا کہ اس فورس میں اب لیڈیز بھی شامل ہو گئی؟ دیکھو، کرائم کی نیچر جو ہے نا دن بدن چینج ہوتی جا رہی ہے۔ جس طرح جو ہے نا پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ ٹیررسٹ جو تھے وہ میل ہوتے تھے، آج کل فیمیل بھی ٹیررسٹ ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بلوچستان جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ قبائلی علاقہ ہے، اگر کسی کے گھر میں کسی کو اریسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو وارنٹ ہمارے ساتھ ہوتی ہے اریسٹ کی، وہ گھر کے اندر جب جانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم فیمیل کو وہاں پہ بھیجتے ہیں تاکہ وہ وہاں فیمیل کو ایک سائڈ پہ کرے اور پھر میل کی انٹری ہو۔ تو گھر میں جو ہے نا بریک کرنے کے لیے بھی ہمیں فیمیل کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے نا بہت سی ایسی جگہوں پہ جہاں پہ اس طرف سے فیمیل ہوتے ہیں تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری فیمیل کا جو دستہ وہ جو ہے نا سر فہرست ہوتا ہے پھر اس میں۔ تو ناظرین، میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ بلوچستان لیویز کی اس شاندار ٹریننگ سینٹر میں جو ان کا جو کرتا درتا ہے، جو روح رواں ہے، وہ ہے جناب کرنل ریٹائرڈ محمد انور خان صاحب۔ میں اس سے یہ پوچھنا چاہوں گا سر کہ لیویز جو آس پاس کی علاقوں سے آتی ہے، پھر آپ کے جو انسٹرکٹر صاحبان ہیں جو ان کو ٹریننگ دیتی ہے، تو یہ انسٹرکٹرز کا آپ کس طرح سلیکشن کرتے ہیں، اور جو ہمارے بچے ہیں جو نوجوان ہیں ان کا کس طرح سلیکشن ہوتی ہے، اور پھر یہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم اللہ صاحب، آپ خوش آمدید کہتا ہوں بلوچستان لیویز ٹریننگ خوزدان اپنی جانب سے اور انسٹرکٹر کی جانب سے۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے انسٹرکٹرز کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی سلیکشن اس طرح ہوتی ہے کہ نیوز پیپر میں ان کا اسامیاں دی جاتی ہیں، اور اس میں ایج، اس کوالیفیکیشن اس میں تمام مینشن ہوتی ہے۔ پھر ان کا خاص ڈیٹ مقرر ہوتی ہے انٹرویوز کے لیے، جس میں ڈی جی صاحب ہوتے ہیں،
باقی سلیکشن کمیٹی کے پینل ہے ان کی موجودگی میں ان کی سلیکشن ہوتی ہے. اگر کسی اور محکمے سے آرمی سے یا کہیں پولیس سے تو اپنے NOC کے ساتھ آ جاتا ہے تو ان کی سلیکشن اور ان کی قابلیت کو دیکھ کے ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. اچھا، خواتین ہے یہاں پہ، ان کا رہنے کا کیا انتظام ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو خواتین ہماری قبائلی خواتین ہیں ان کا ظاہر ہے ذرا مطلب ان کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، تو ان کا کیا انتظامات ہے ہاسٹل وغیرہ میں؟ یہاں پہ لیڈیز ٹریننگ سینٹر میں جب لیڈیز کی آمد ہوتی ہے تو ہم ان کے لیے الگ ایک بالکل بیرک رکھ لیتے ہیں اور اس کے پردے کے بھی انتظام کرتے ہیں دائیں بائیں، تاکہ کوئی دائیں بائیں نکل نہ جائے اور کوئی اگر میل ہے وہ بھی اندر نہ جا سکے. باقی جتنے بھی ممکن ہو سکے ان کو جتنے بھی سہولیات ہیں ٹریننگ سینٹر میں تو ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا، آپ کا آرمی سے تعلق ہے، ٹھیک ہے، کرنل کے رینک تک آپ جا چکے اور پھر آپ ریٹائرڈ ہو کے یہاں پہ آ گئے، تو یہ جو انسٹرکٹر صاحبان ہیں ان کا کہاں کہاں سے تعلق ہے؟ جو انسٹرکٹرز ہیں جو بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہے، ایون پشین سے بھی ہے، نوشکی سے بھی ہے، خزدار سے بھی ہے، CB سے بھی ہے، تمام جگہوں سے ہے. پورے بلوچستان سے ہم سلیکٹ کر کے لے کر آتے ہیں. اس میں یہ ضروری نہیں ہوتی کہ خاص علاقے کا ہو. اچھا، جی جی. K2 TV ایک قدم پیچھے جانا ہے، ایک قدم پیچھے، سامنے، اچھا سر، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل ایک تو جسمانی ٹریننگ ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ جس طرح ابھی میں نے دیکھا کہ فائرنگ کا ٹریننگ ہے، اسی طرح یہ جوڈو کراٹے وغیرہ کا ہے، تو ذہنی جو ٹریننگ ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے ایک فورس کے لیے، ٹھیک ہے، اور ایک تربیتی جو ٹریننگ ہوتا ہے کہ آپ فورس کو یہ سمجھائے کہ ہمارے جو لوگ ہے قبائلی علاقہ ہے اس میں میر معتبر ہوتے ہیں، اس میں سید بھی ہوتے ہیں، اس میں مولوی صاحبان بھی ہوتے ہیں، سردار اور ملک بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ٹریننگ کس طرح کی جاتی ہے؟ جی، یہ بھی ہماری اس بیسک ٹریننگ کا حصہ ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ ساری ٹریننگز ہماری فزیکل ہوتے ہیں یا فائرنگ وغیرہ کراتے ہیں، ان کو یہاں تک محدود ہے، بلکہ یہاں تک محدود نہیں ہے. ہم ان کو ورک شاپ بھی دیتے ہیں، کلاسز بھی دیتے ہیں، اور مائنر لاز بھی ہم ان کو پڑھاتے ہیں کہ پبلک کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے آپ نے، اور ایک ذمہ دار جو ہے نا فورس کا جو نمائندہ ہو کے آپ نے پبلک کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے جو ہے نا ان کے ساتھ سلوک کرنی ہے، اور اپنی ڈیوٹی کیسے جو ہے نا اپنے ادا کرنی ہے. تو اس حوالے سے ان کی جو ہے نا برین واشنگ بھی کی جاتی ہے، ان کو تربیت بھی دی جاتی ہے، ان کو کلاسز دیے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے نا نوجوانوں کو ہم جو مختلف علاقوں سے آتے ہیں تو اسی حساب سے ہم ان کو یہاں پہ جو ہے نا سمجھا دیتے ہیں. اچھا، بھرتی کے وقت ان کا کوئی ایجوکیشن کا بھی ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں؟ اگر کوئی زیادہ ایجوکیٹڈ لڑکا آتا ہے لیویس فورس میں تو ان کو کیا مراد دی جاتی ہے ایجوکیشن کی وجہ سے؟ جی، ریکروٹمنٹ پروسیس میں جو زیادہ کوالیفائڈ لوگ آتے ہیں تو کرائٹیریا ہمارا یہی ہے کہ ہم منیمم کوالیفیکیشن ہم نے میٹرک رکھی ہے. میٹریکولیشن اس میں جو ہے نا ضروری ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی FA BA یا MA کوالیفائڈ لڑکے ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو ہم ان کو ایکسٹرا نمبر وہاں پہ دے دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے نمبر جو ہے نا زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو وہ سلیکٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو کوالیفائڈ لوگوں کے لیے ہم نے جو ہے نا اس طرح اپنا کرائٹیریا اسی طرح رکھا ہے کہ ان کے ایکسٹرا مارکس ہوتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ گلا کرتے ہیں، میں تو ظاہر ہے ہر جگہ پہ جاتا ہوں، وہاں پہ میں پروگرام کرتا ہوں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بگا تو دیتے ہیں اور ہر سال اناؤنسمنٹ ہوتا ہے اور پھر ہمیں سلیکٹ نہیں کیا جاتا ہے، اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہے. تو آپ ذرا وہ جو آپ کا کرائٹیریا ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیوں شکوہ کرتے ہیں، غلط ہے یا صحیح ہے؟ اصل میں یہ کہ بلوچستان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے. ہم جہاں پہ ریکروٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں اگر ہمارے پاس 100 ویکینسیز ہوتے ہیں تو وہاں ہزاروں کے حساب سے اپلیکیشن سبمٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ 100 بندوں کی ہم نے سلیکشن کرنی ہے تو وہاں 5000 لڑکے جو ہے نا اپلائی کرتے ہیں. تو ظاہر ہے 100 لڑکے ہم نے وہاں سے چن کے ہم نے نکالنے ہیں، اور اس میں جو ہے نا اگر 5000 لڑکوں میں دیکھا جائے تو اور بھی کوالیفائڈ لڑکے بہت سے ہوتے ہیں جو رہ جاتے ہیں، ہمارے پاس پوسٹیں کم ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے لوگ گلا کرتے ہیں. ادروائز جو ہمارا کرائٹیریا وہ بڑا فیئر ہے. اس میں جو کرائٹیریا ہم نے رکھا ہے اسی کے مطابق ہم سلیکشن کرتے ہیں.
انور خان صاحب کی طرف آتے ہیں. کرنل صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس قسم کے جو لڑکے ہیں, مطلب ایک اچھے لیویس سپاہی جو ہے یا جو جوان ہے, اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ سب سے پہلے کہ فزیکلی فٹ ہونا چاہیے, فائرنگ میں ٹھیک ہونی چاہیے, اور اس میں اس طرح کا کوئی بیماری نہ ہو کہ تاکہ اس کے ٹریننگ میں اڈل ہو. پوری ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی ریکروٹ جب 18 ہفتے کے بعد جب ٹریننگ کمپلیٹ کر کے جائے گی, ای شوڈ بی اے پیور سولجر, تاکہ وہ جب کسی ڈسٹرکٹ میں جائے گا اپنے رسپیکٹیو تو اس کو کوئی پرابلم نہ ہو ٹریننگ ایز فار ایز ٹریننگ. اچھا, کھد کاٹ کی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سینہ چھوڑا ہونا چاہیے, قد لمبا ہونا چاہیے. مجھے بھی بھرتی میں ہونا چاہیے تھا لیویز میں, جو کہ میں نہیں گیا. تو اس کھد کاٹ کی وجہ سے آپ ذرا بتائیں کہ ذہن ہے, ایک بندے کا ذہن بہت مضبوط ہوتا ہے, ایک بندے کا جسم بہت مضبوط ہوتا ہے, تو اس میں جسمانی مضبوطی ضروری ہے یا ذہنی طور پہ مضبوط ہونا پڑتا ہے؟ ایز فار ایز ٹریننگ از کنسرن, اس میں جسمانی طور پہ بھی اور صحت کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہونی چاہیے, کیونکہ جب ٹریننگ کرتا ہے تو اس میں کافی فٹیگ ہوتے ہیں, صبح سویرے اٹھنا بھی ہوتا ہے, لے کے 6 بجے تک شام اس نے ٹریننگ کرنا ہوتا ہے. ساتھ ساتھ فزیکل فٹنس کے علاوہ اس کو مینٹلی بھی تیار ہونا چاہیے. اگر جہاں تک آپ نے قد کی بات کی, قد کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایڈوانٹیج ہوتی ہے اگر ان کیس کوئی اسالٹ کورس کر رہا ہے, کوئی دائم ہے, کوئی اور ٹریننگ ایکٹیویٹیز ہے, تو اس کو فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے دیوار پہ بھی چھلانگ لگاتا ہے تو اس کو آسانی ہو جاتی ہے. اچھا, آپ کی جو یہاں پہ میں نے ہاسٹل بھی دیکھا جہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں, ان کے وہ بیڈس وغیرہ لگے ہوئے تھے, تو ہماری جو قبائلی لوگ ہیں یہ کچھ دماغ کی بھی گرم ہوتے ہیں. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو آپ کہے کہ 6:30 بجے اٹھے, وہ کہہ رہے نہیں میں نے نہیں اٹھنا ہے, موڈ نہیں ہے, تو اگر وہ ایسا کریں گے پھر آپ کیا سزا دیں گے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک روٹین سیٹ ہوتی ہے, 6:30 بجے اٹھتے ہیں تو پی ٹی, سب سے پہلے پی ٹی شروع ہوتی ہے, تو اس کے بعد ناشتے کا وقفہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جتنے بھی اپنے بکس ریلیٹڈ ہوتے ہیں سلیبس میں وہ بھی پڑھنے پڑتے ہیں. پھر شام کو گیمز ہوتے ہیں. شروع میں پرابلمز ان کو ہوتے ہیں, ہمیں بھی پرابلم ہوتا ہے, ان کو جگانا ہوتا ہے, تو لیکن ایک وقت کے ساتھ ساتھ وہ سیکھ جاتے ہیں. جب کسی کو فالن کرنا ہو تو آپ وسل بجائیں, تمام کے تمام پہنچ جاتے ہیں, ٹائم نہیں لگاتے آنے میں. اچھا ناظرین, اس طرح کرتے ہیں کہ اب میں آپ لوگوں کو, جو ہمارے جوان ہیں جو پیچھے انتظار کر رہے ہیں, انسٹرکٹر صاحبان بھی کھڑے ہیں, اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو ہم نے سیکھا ہے, جو ٹریننگ میں ہم نے لیا ہے, وہ آپ لوگوں کو دکھانا چاہیں گے. تو سر میرے خیال میں ہم چلتے ہیں, اور ہمارا کیمرہ جو ہے نا وہ کمالات دکھائیں گے جو آپ کی اس فورس میں ہیں. آئیے پلیز. جی ناظرین, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لیویس فورس میں آج کل جوانوں کے ساتھ ساتھ ہماری بچیاں, بہنیں اور مائیں بھی آ رہی ہے, تو یہ بہت خوشی کی بات ہے. اور جس طرح ہمارے ڈی جی صاحب نے کہا کہ لیویس فورس میں خواتین کی ضرورت کیوں ہے, تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان بہادر خواتین کو, ان بچیوں کو جو اپنے گھروں سے نکل کر, پہلے تو یہ ہوتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ خواتین جو ہے وہ اپنی دفاع خود نہیں کر سکتے ہیں. آج کل کی جو خواتین ہیں وہ ماشاءاللہ آرمی بھی ہے, وہ پولیس میں بھی ہے, اور اب لیویز میں جو ہے نا بالکل خواتین ایک زمانے میں نہیں ہوتی تھی, آج کل یہاں پہ بھی آ رہے. تو میں بیٹا, آپ کا نام؟ تریم مینگل. تریم مینگل, بیٹا آپ مجھے یہ بتائیں کس جذبے نے آپ کو یہاں پہ کھینچ کے لیا اس فورس میں؟ جب میں ہمارے پہلے بیچ جو گزری تھی وہاں پہ 2 لڑکیاں تھیں, ان کو دیکھ کر دل کر رہا تھا کہ ہم بھی آ جائیں یہاں پہ, خاص کر جو ویپن چلاتی تھی, ڈرل کرتی تھی, ہمیں بھی اچھا لگتا تھا, دل کر رہا تھا کہ ہم بھی جائیں, ہمیں بھی شوق ہے. اچھا, تو کیوں خواتین تو یہ ہے کہ میں گھر میں ہوں, کوئی کشیدہ کاری کروں, زیادہ سے زیادہ میں کوئی ٹیچر بنوں, یہ آپ نے ویپن کے ساتھ, یہ قلم کو چھوڑ کے, کتاب کو چھوڑ کے, یہ ویپن کو کیوں آپ نے چن لیا؟ کیونکہ یہ ڈیفرنٹ ہے نا, اس لیے. کشیدہ کاری تو ہم ساری خواتین جتنے بھی ہیں کر سکتی ہیں, لیکن ویپن کچھ لڑکیاں کر سکتی ہے, جو مجھے شوق تھا اس لیے میں ویپن میں آئی. اچھا بیٹا, آپ کا نام؟ سعدیہ خان. سعدیہ خان, بیٹا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نوجوان کہتے ہیں, جو مرد حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خواتین ہیں ہم ان کا حفاظت کرتے ہیں, خواتین اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی ہیں, آپ نے کیسے مشکل شعبہ چن لیا ہے؟
دیکھیے خواتین اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں اینڈ لوگوں کے لیے جسٹ میں ہی ایک ایگزامپل ہوں، کیونکہ جو میرا بڑا بھائی ہے، ایلڈر برادر ہے، وہ یہاں پہ 11 ایئر سے ایز اے انسٹرکٹر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے. تو خواتین ہر کام کر سکتے ہیں، کیونکہ جب میں اپنے بھائیوں کو یا اپنے جو آس پاس کے لوگ ہیں، جب میں اپنی بات کر رہی ہوں، میں انہیں یونیفارم میں دیکھتی تھی تو میرا بھی دل کرتا تھا کہ بھئی میں بھی جاؤں. حالانکہ میں نے ہیلتھ میں بھی کام کیا ہے، این جی اوز میں بھی کام کیا ہے اور ٹیچنگ بھی میرا پیشہ رہ چکی ہے. تو میں نے بھی فورس جوائن کیا کیونکہ ایک شوق ہوتا ہے. اور ہمارا جو ماحول ہے یہاں پہ کہتے ہیں کہ فیمیلز کو گھروں سے باہر نکلنے نہیں دیتے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے زمانے کی بات تھی. ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہر جگہ فیمیلز، ہمارے پاس اتنی اسٹرینتھ ان کی زیادہ ہوتی ہے. میرے خیال سے 60 سے بھی اب جو زیادہ ہے وہ آ رہے ہیں فیمیلز یہاں پہ. تو میرے خیال سے جو بیسٹ شعبہ ہے وہ ہے فورس. جی بیٹا، آپ کا نام؟ ثانیہ سعید. ثانیہ سعید. ثانیہ سعید تو ہماری ایک ایکٹریس بھی ہے ڈراموں کی مشہور. تو آپ بھی ثانیہ سعید ہو، وہ ٹی وی میں چلی گئی، وہ ایکٹریس بن گئی. آپ اس فورس میں کیا کر رہی ہو بیٹا؟ سر میرا شوق تھا اور میرا ہسبینڈ بھی اس فورس میں ہے نا، اسی لیے میں اس کو یونیفارم میں دیکھتی تھی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا. کاش میں ایک دن ایسے یونیفارم پہن کر اپنے وطن کی خدمت کرے، اس لیے میں بھی انجوائے کی. دیکھیے ناظرین، جس طرح لوگ کہتے ہیں نا، یہ جو جوان ہے، جو پولیس میں، جو آرمی میں، جو لیویز میں، وہ کہتے ہیں کہ صرف ہم وطن سے محبت کرتے ہیں. تو ہماری یہ جو بچیاں ہیں یہ بھی اپنی وطن سے اتنا ہی محبت کر رہے جتنے ہمارے میل جو ہے. بیٹا، آپ کا نام؟ نسیمہ امیر. نسیمہ امیر صاحبہ، آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنا گھر چھوڑ کے، گھرستی چھوڑ کے، بچے چھوڑ کے یہاں پہ کیوں آ گئی؟ سر میرا شوق تھا، میرا ابو بھی لیویس میں ہے، مجھے اس فورس میں بہت شوق تھا سر آنے کا، اور میں یہاں پہ بطور ڈرل انسٹرکٹر کام کر رہی ہوں یہاں پہ. اچھا، ماشاء اللہ. آپ سر گزارا ہے ہم لوگوں نے یہاں سے. اچھا، تو اب آپ کے آنے سے یہ جو اور ہماری خواتین ہیں، جو کچھ مرد حضرات ہیں جو اپنے خواتین کو باہر نہیں چھوڑ رہے، جابس کرنے کے لیے نہیں چھوڑ رہے، تو آپ لوگوں کو دیکھ کے ان کا حوصلے بلند ہو گئے؟ اب کچھ اور خواتین کو اجازت مل رہی یا نہیں؟ جی سر، ابھی ان کو بہت اجازت مل رہی ہے سر. جب ہم لوگوں کو یہاں پہ دیکھتے ہیں، جب ہم لوگ یہاں پہ پاسنگ آؤٹ ہوتے ہیں، یہاں سے جو لیڈیز ہوتے پاس آؤٹ ہوتے ہیں، یہاں پہ جو فنکشنز ہوتے ہیں ان میں سر یہ آ جاتے ہیں یہاں پہ، پھر ان کو دیکھ کر ان کا اور بھی حوصلہ بڑھ جاتا ہے سر. ابھی اس سے اور پچھلے جو بیچ تھے ان میں 32 تھے، ابھی جو آئے تھے وہ 60 سے 70 تھے سر. ماشاء اللہ. اور اب میں مینگل صاحبہ سے آخری جو میں سوال کرنا چاہتا ہوں، جو کہ بہت اہم سوال ہے. ہمارے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب خواتین گھر سے نکلتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. آپ کے خیال میں ایک خاتون کی حیثیت سے یا ایک بچی کی حیثیت سے اگر آپ اس فورس میں ہو تو آپ کو کیا کیا ایسی باتیں کرنی چاہیے تاکہ آپ کے ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہو اور دوسرے لوگ بھی یہ کہیں کہ اب ہمیں اپنے بچوں کو اس فورس میں لے جانا چاہیے، کیونکہ اس میں فلانی جو ہماری خواتین ہے یا ہمارے محلے کی ہے یا ہمارے رشتہ دار ہے، لڑکی ہے، وہ ماشاءاللہ اتنی زبردست آفیسر بن گئی. تو کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے ایک خاتون میں جو گھر سے باہر نکل رہی ہے اور اس فورس میں آ رہی ہے؟ سر خواتین اپنی حفاظت خود کر سکتی ہے. خاص کر ہم بلوچ ہیں تو ہم یہاں پہ قبائلی ہمارا فورس ہے تو ہم نقاب میں گھومتے ہیں سارا دن. تو ہمیں دیکھ کر انہیں بھی لگتا ہے، جن کے مرد مانتے نہیں انہیں بھی لگتا ہے کہ ہماری عورتوں کو بھی جانا چاہیے، اور جانا چاہیے. لیڈیز کو اپنی بقا کرنی چاہیے سر. کل کو اگر کچھ ہوتا ہے گھر میں تو ظاہری بات ہے عورتیں ہی اپنی حفاظت کر سکتی ہیں، اپنے بقا کے لیے خود ہتھیار اٹھا سکتی ہے. جس طرح ہم ویپن چلاتے ہیں، ہمارے انسٹرکٹرز نے ہمیں کڑی دھوپ میں اتنی پریکٹس کرائی ہے اور ٹٹرتی سردیوں میں اتنی محنت کرائی ہے کہ اس قابل ہم ہو گئے ہیں کہ اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں، 4 اور لوگوں کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں. تو ناظرین، میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اس دور میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کچھ اقوام میں، کچھ قبائل میں، کچھ ممالک میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے جو حالات ہیں اس میں خواتین ایئر ہوسٹس بھی بننا چاہیے، کیونکہ جہاز میں جب ہم سفر کرتے ہیں تو وہاں پہ خواتین بھی ہوتی ہے. اسی طرح خواتین کو ڈاکٹر اور نرس بھی بننا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو مریض ہوتے ہیں وہ صرف مرد نہیں ہوتے ہیں، خواتین کو بھی بیماریاں لاحق ہوتی ہے. تو ہاسپٹل میں بھی ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے، ان کا خدمت کرنے کے لیے خواتین ہونی چاہیے. اسی طرح جس طرح ڈی جی صاحب نے کہا کہ اب دہشت گردی میں خواتین کا ایک ہاتھ ہے، تو خواتین پولیس ہونی چاہیے، خواتین لیویز ہونی چاہیے. اسی طرح
کسٹم میں خواتین کی ضرورت ہے، یعنی دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پہ خواتین کی ضرورت نہ ہو۔ تو میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور آپ لوگوں کو ترقی دے، آپ لوگ اپنے وطن کا خدمت کرے، اپنی قوم کا حفاظت کرے۔ بیٹا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، اب ہم دکھائیں گے آپ کو بلوچستان لیویز ٹریننگ سینٹر کے کچھ اور ایکٹیویٹیز جو بہت دلچسپ ہے۔